صلاح الدین ایوبی نے سلطان عادل کے کارندے امیر موفق بن کیسرانی کو اپنے 5 سالہ دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک لے آیا۔ لیکن امیر موفق ابھی راستے ہی میں تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس جاں گداز واقعے کی خبر مصر پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت دربار میں تھا اور اپنے امراء سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے صلاح الدین ایوبی پر سختہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ تخت سے اٹھا۔ حاضرین دربار نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی زار و قطار رو رہا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا: ہائے میرے آقا، ہائے میرے سردار، ہائے میرے آقا، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے، اور جو بعض امراء سلطان عادل نور الدین محمود زنگی کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا اپنا سگا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے ساری زندگی میں صرف ایک شادی کی۔ ان کی شریک حیات کا نام رضی خاتون بنت معین الدین تھا۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھی۔ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ سلطان عادل جو معمولی رقم انہیں دیتے تھے اس سے سارا خرچ چلاتی تھی۔ نہ کوئی ملازمہ تھی اور نہ کوئی کنیز۔ اگر ان کے شوہر ایک درویش صفت بادشاہ تھے تو رضی خاتون ایک درویش صفت ملکہ۔ سلطان نور الدین زنگی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ اس طویل عرصے میں سلطان عادل کے حرم میں رضی خاتون کے علاوہ کسی لونڈی، کنیز یا دوسری عورت کا گزر کبھی نہیں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جس کا نام شمس النساء تھا اور دوسرا لڑکا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام امراء نے اتفاق رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھا دیا۔ ان میں سے کچھ امراء سلطان نور الدین محمود زنگی کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی اور طالع آزما تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سالہ بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین کے تمام امراء میں صلاح الدین ایوبی سب سے زیادہ با اثر اور طاقتور امیر تھا۔ دمشق اور شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں صرف صلاح الدین ایوبی ہی خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی تدفین کے فوراً بعد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ سلطان محترم و مغفور نے جس غلام کو ہم سب سے زیادہ نوازا ہے، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں ہے۔ رضی خاتون نے بڑے تحمل کے ساتھ ان امراء کی باتیں سنی اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئیں: تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ صلاح الدین ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ سازشی امراء نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان ملک صالح کے دست مبارک پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جاں گداز موقع پر بھی نہ وہ خود آیا اور نہ ہی ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تعزیت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہ علامت ہے جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گی کہ اس نے اپنی گردن سے خاندان نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکنا ہے۔ رضی خاتون کو ان امراء کی یہ باتیں شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے خاندان کے خلاف سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی اہل ایمان کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضی خاتون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ زمانہ ساز اور خوشامدی امراء کا خیال تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا تھا کہ رضی خاتون کتنی دور اندیش عورت تھیں۔ بالآخر وہ امراء ناکام و نامراد واپس چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر ذہن صلاح الدین ایوبی کے خلاف نئی سازشوں کا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مسجدوں میں سلطان ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹکسال میں فوری طور پر ایک قصہ ڈھالا گیا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر کندہ تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے دمشق جانے کی تیاری شروع کر دی۔
اگرچہ مصر کی سیاسی صورتحال پرسکون تھی، لیکن صلیبی کسی بھی وقت شورش برپا کر سکتے تھے۔ اس خیال سے سالار عبداللہ قرشی اور امیر عزل الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تعزیت نامہ ارسال کر دیجیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میرا جانا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رنج و الم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو کم تو نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی تو ظاہر کر سکتا ہوں۔ تعزیت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام سی رسم ہے، اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں بھی سر فہرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس طعنہ زنی کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ قرشی اور امیر عزل الدین کو سختی کے ساتھ ہدایت دی، کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر توران شاہ کی نیت میں فطور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی وہی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایک دستہ فوج لے کر برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ صلاح الدین نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمد پر حیران رہ گیا۔ جو عمرہ سلطان نور الدین محمود سے مخلص تھے، وہ صلاح الدین ایوبی کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی عمرہ رضی خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش و غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے اور چہرے مسخ ہو کر رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضی خاتون عدت کے دن گزار رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ رضی خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ رضی خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے صلاح الدین، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔